السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 115 سے کرنا ہے۔ تو چلیں آپ سب سے پہلے لکھنا شروع کریں، لفظی ترجمہ، اس کے بعد ہلکی پھلکی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آیت نمبر 115 سورۃ نساء۔ وا اور من جو یشاقق مخالفت کرے، الرسول رسول کی، من سے، بعدی بعد، من بعدی اس کے بعد، ما جب، ماں کا جو بھی ہوتا ہے اور جب بھی اس کو ہم لگا سکتے ہیں، جب تبینہ ظاہر ہو چکی، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، وا اور یتبع وہ اتباع کرے یا وہ پیروی کرے، یا کا مطلب ہے وہ، غیر خلاف یا علاوہ، سبیلی راستہ، المؤمنین مومنوں کا، یعنی مومنوں کے راستے کے خلاف چلے یا مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نولیہ، نون ہم، ولی حوالے کر دیں گے، ہی اسے، یا ہم پھیر دیں گے اسے، ولی ہم پھیر دیں گے اسے، ما جو تولا پھر گیا، یعنی جو خود پھر گیا غلط راستے کی طرف، اللہ اس کو پھیر دیں گے اسی راستے کی طرف، وا اور نسلیہ، نسلی نون ہم، جو شروع کا نون ہے مضارع کی علامت ہے ہم، نسلی ہم داخل کریں گے، ہی اسے، ہم داخل کریں گے اسے، جہنم جہنم میں، وا اور ساعت بری ہے، مسیرن پلٹنے کی جگہ، انا یقیناً، اللہ اللہ، لا نہیں، یغفر وہ بخشتا یا وہ معاف کرتا، ان کہ یشرکا شریک ٹھہرایا جائے، یا پہ پیش آ گئی نا اور تھرڈ لیٹر پر زبر ہے تو یہ مجہول بن جائے گا کہ شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کا، یعنی اللہ کا، یہ اللہ معاف نہیں کرتے کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وا اور یغفر وہ معاف کر دے گا، ما جو دونا علاوہ ہے، ذالک اس کے، یعنی شرک کے علاوہ گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، لمن لام لیے، من جس کے لیے، یشاء
وہ چاہے گا. وا اور من جس نے یشرک شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کا فقد ضل ف تو قد ضل گمراہ ہو چکا یا گمراہ ہو گیا ضلالن گمراہی بعیدن دور کی یعنی بہت دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا گمراہی میں بہت دور تک نکل گیا. ان نہیں ان کا مطلب بھی جیسے ماں کا مطلب کئی جگہوں پر آتا ہے نا نہیں اسی طرح سے ان کا مطلب بھی نہیں آ سکتا ہے اور خاص طور پر اگر آیت میں آگے الا آیا ہوا ہو تو یہاں پر آیت میں آگے الا ہے. ان نہیں یدعونا وہ پکارتے یا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ اور دعا پکارنا ہوتا ہے. یدعونا وہ پکارتے من سے دونی ہی دونی سوائے ہی اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہیں الا مگر اناسن دیویوں کو عورتوں سے یہاں مراد جو مشرکین کی جو دیویاں تھیں جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ ان کی دیویاں تھیں. وا اور ان نہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں الا مگر یہاں پھر الا آ گیا تو پیچھے جو ان تھا اس کا مطلب ہو گیا نہیں الا مگر شیطانن شیطان کو مریدن سرکش لعنہ اللہ لعنہ لعنت کی ہو اس پر اللہ نے لعنت کی اس پر اللہ نے یعنی کہ شیطان پر. وا اور قالا اس نے کہا شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ لام یقیناً اتخذن میں لوں گا یقیناً میں لوں گا من سے عبادی کا عباد بندے کا تیرے بندوں سے یعنی اللہ سے شیطان نے یہ کہا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیباً ایک حصہ مفروضاً مقررہ. وا اور کیا اس نے کہا لَأُزِلَّنَّهُمْ لام یقیناً اُزِلَّنَّ بہکاؤں گا ہم ان کو یعنی لوگوں کو اور ضرور بہکاؤں گا انہیں اور کیا کرے گا وا اور لَأُمَنِّيَنَّهُمْ لام یقیناً امنین امیدیں دلاؤں گا ہم ان کو اور یقیناً یا ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو اور کیا کرے گا وا اور
لَأَمُرَنَّهُمْ، لام یقیناً یا ضرور، امرنا سکھاؤں گا، ہم ان کو، یا حکم دوں گا یا سکھاؤں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ، فا تو، لام یقیناً یا ضرور، یُبَتِّكُنَّ یا وہ، بَتِّكُنَّ چیریں گے، تو ضرور وہ چیریں گے، کیا چیریں گے؟ آذانہ، کان، الانعامی جانوروں کے، اور وہ کیا کرے گا؟ وا اور، لَأَمُرَنَّهُمْ، لا یقیناً یا ضرور، امرنا سکھاؤں گا یا حکم دوں گا، ہم ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ، فا تو، لام یقیناً یا ضرور، یا وہ، تو ضرور وہ، غیرن بدل دیں گے، بدلیں گے، تغیر ہوتا ہے نا، بدل دینا، بدلیں گے، کیا؟ خلق اللہ، خلق تخلیق یا صورتیں، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، جو اللہ نے چیزیں بنائیں اس میں وہ تبدیلیاں کریں گے۔ یہ کام شیطان نے کہا کہ میں کروں گا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وا اور، من جو، یتخذی پکڑے گا یا بنائے گا، شیطانہ شیطان کو، ولیًا دوست یا ولی، من سے دونی سوائے، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا تو کیا ہوگا؟ فقد، ف تو، قد خسیرا خسارے میں پڑ گیا یا نقصان میں پڑ گیا، خسراناً خسارہ، مبیناً کھلا، کھلے خسارے میں۔ یعدہم، یعد وہ وعدہ دیتا ہے، ہم ان کو، وہ وعدہ دیتا ہے ان کو، یعنی کہ شیطان وعدہ دیتا ہے ان کو، وا اور، یمنیہم امیدیں، وہ امیدیں دلاتا ہے ان کو، یمنی یا جو ہے وہ کے لیے ہے، وہ امیدیں دلاتا ہے ان کو، وا اور، ما نہیں، ما کا مطلب یہاں نہیں ہو جائے گا کیونکہ آگے آیت میں الا آیا ہوا ہے، وما اور نہیں، یعدہم یعد وہ وعدہ دیتا، ہم ان کو، اور نہیں وہ وعدہ دیتا ان کو، شیطانو شیطان، الا مگر، غروراً فریب یا دھوکہ، یعنی شیطان کا جو وعدہ ہے وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم مأوا ٹھکانہ ہے، ہم ان کا، جہنم جہنم،
جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وا اور لا نہیں، یجدون وہ یا وہ کے لیے ہے، وہ پائیں گے اور نہیں وہ پائیں گے، انہا ان سے، ہا اس سے یعنی جہنم سے، محیصن بھاگنے کی جگہ، جہنم سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وا اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وا اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی صالح یا اچھے، سندخلہم سین ان قریب، ندخلو ہم داخل کریں گے، نون ہم کے لیے ہے، ان قریب ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی ہا تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے، الانہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فی ہا فی میں، ہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ وعدہ وعدہ ہے اللہ کا، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقاً سچا ہے، حق ہے، وا اور من کون، من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور کون بھی ہوتا ہے، اور کون اصدقو زیادہ سچا ہے، من سے اللہ اللہ، یعنی اللہ سے کون زیادہ سچا ہے، قیلن بات میں۔ چلیں جی یہاں تک ہم کریں گے آج، اب اس کی ہلکی سی تفسیر تاکہ آپ کو یہ آیتیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ اچھا، وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِّقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَہَنَّمَ تو ہم اس کو اسی راستے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف کہ اس نے خود رخ اختیار کیا، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وساعت مسیرہ اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں یا ان کی کہی ہوئی احکامات کے خلاف جائے، جب کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، اس کو معلوم ہے سیدھا راستہ، لیکن وہ دوسرے راستے پر چلے، یا پھر وہ انسان جو اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے، ایمان والوں کے راستے پہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم بھی اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف کا انہوں نے رخ اختیار کیا ہوتا ہے۔ یعنی جس راستے پر، اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ جس راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں اور اسی پر ہمیں لے چلتے ہیں۔ تو اگر تو نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ وہ راستہ اختیار آسان فرما دیں گے،
اور اگر کوئی نیکی کے راستہ چھوڑ کر، اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر تو غلط راستوں پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، ان لوگوں کو، ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، انسان اگر کوئی برے راستے کی طرف جا رہا ہے تو وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اس کے لیے، تاکہ وہ اس میں مزید آگے سے آگے سے آگے چلتا جائے اور وہ گمراہ ہوتا چلا جائے اور دور تک چلا جائے، اور پھر یہ کہ جب اس کی پکڑ آئے گی دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس طرح کی غلطی سے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا۔ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ بھی بڑی ایسی آیت ہے کہ جس سے خوف آتا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہر ایک کو محفوظ رکھیں۔ کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اللہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ جو بھی وہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت جو ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے، توبہ کی آپشن ہمارے پاس کھلی ہے۔ تو جو بھی یعنی اگر شرک بھی کوئی کر لیتا ہے اور پھر وہ شرک کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ شرک چھوڑ دیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کریں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آخرت کے لیے ہے کہ جو آخرت میں پہنچے گا توبہ کیے بغیر، تو پھر اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور توبہ کے بغیر اگر آخرت میں پہنچتا ہے اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو وہ معاف کر دیں گے باقی گناہ، چاہیں تو سزا بھی دیں گے۔ یہ اللہ کی، کیونکہ اللہ جو ہیں وہ مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ باقی گناہ تو میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم شرک کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو وہ معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی گناہ سے بچائے، جو کہ بہت ہی باریک حدیث میں آتا ہے کہ شرک اس طرح سے ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو، جس طرح اس کو دیکھنا مشکل ہے، اس طرح سے شرک جو ہے اس کو بھی ایک یعنی اس کو ریئلائز کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائیں، اور ہمیں اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اچھا، پھر آگے جو آ رہی ہے آیت، آگے اگلی آیت میں شرک کی ایک صورت بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے شیطان سرکش کے۔ تو یہاں پر دیویوں کا ذکر آیا کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ انہوں نے دیویوں یعنی کہ مونس نام ان کے رکھے ہوتے تھے، اور وہ ان کی دیوتا بھی ہوتے تھے لیکن دیویاں ان کی زیادہ ہوتی تھیں، جیسے کہ لات، منات، عزا، یہ نام تو آپ نے اکثر سنے ہیں، جو کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے، جو ان کے بڑے بڑے بت ہوتے تھے وہ ان کی دیویاں ہوتی تھیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو لات، منات، عزا یہ سب دیویاں ہیں وہ ان کو پکارتے ہیں، تو اصل میں ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو پتھر کے بت انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن آگے بتایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، البتہ شیطان موجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔
تو وہ اصل میں ان دیوی دیوتاؤں کو نہیں بلکہ شیطان کو پکار رہے ہیں، شیطان ہی ان کو اس طرف لے کے آیا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی، شیطان پر اللہ نے لعنت فرما دی۔ اور لعنت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت اس پر سے اٹھا لی جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا گیا ہے شیطان۔ تو شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا شیطان نے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، یعنی میں اللہ تعالیٰ نے جو بندے اپنی اللہ نے تخلیق فرمائے تو وہ کہہ رہا ہے گویا کہ ان لوگوں میں سے اپنے ساتھ ایک مقررہ حصہ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ وہ خود تو مایوس ہو چکا ہے، وہ شعر ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ وہ تو ڈوب چکا ہے، وہ تو جہنم میں اس نے تو جانا ہی جانا، اس کو پتہ ہے کہ میرا ٹھکانہ وہ ہے، میں نے غلطی کی ہے اور اب اللہ کی لعنت بھی مجھ پر ہو گئی ہے اور میں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو اب اس نے کیا بات کہی کہ میں اس انسان کو بھی بہکاؤں گا مختلف طریقوں سے، ان میں سے ایک بڑے حصے کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ آگے فرمایا ولا اذلنہم ولا امنینہم، اور اب اس کے جو واردات کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا۔ ولا امرنہم فلا یبتکن اذن الانعام، اور کیا کرے گا وہ؟ اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ میرے حکم کی تعمیل میں وہ چوپاؤں کے کان چیریں گے۔ ولا امرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اور کیا کرے گا شیطان؟ وہ کہتا ہے اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ یہ کام ہے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام جو ہیں میں کروں گا آپ کی اس مخلوق پہ، اور یہ مخلوق جو ہے میرے پیچھے چلے گی۔ تو اب شیطان کے جو یہ ہتھ کنڈے ہیں اس میں وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی میں گمراہ کروں گا، یعنی گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ برائی کو اچھائی کا لبادہ پہنا کر دکھاؤں گا۔ تو ایک انسان جو ہے وہ برائی کرے گا لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اچھائی کر رہا ہوں، اس طرح سے وہ ان کو گمراہ کر دے گا۔ سیدھے راستے پہ چلنے والے کا راستہ اس کو ایسا کچھ راستہ دکھائے گا، مزین کرے گا، ایسا دھوکہ دے گا کہ وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف نکل جائیں گے۔ جیسے بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور یہ بدعات بھی اسی میں ہی آتی ہیں جو انسان جو ہے بھٹک جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں وہ بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب نہیں کی جائے گی تو وہ نیکی تو تصور نہیں ہوگی۔ نیکی تو وہی قابل قبول ہوتی ہے کہ جس میں اخلاص ہو اور دوسری شرط وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کے علاوہ اگر ہوگی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس نے کیا کہا کہ میں ان کی خواہشات کو بڑھاؤں گا، یعنی ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ کیسے؟ جیسے آپ ایک عام سی مثال ہے کہ ہم دکانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے اوپر لوہے قرآنی لگائے ہوئے ہیں، اور کس لیے؟ کہ جی اس سے برکت ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ آپ کو سودا لینے جائیں گے تو وہاں ناپ تول میں کمی ہوگی، جھوٹ بولا جا رہا ہوگا، غلط کام کیے جا رہے ہوں گے، تو یہ سمجھ نہیں ان کو آ رہی ہوگی کہ جو یعنی کہ سچ، برکت تو اصل میں سچ بولنے میں ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہے، نماز پڑھنے میں ہے، عمل میں ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ جو وظیفے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ بس جی یہ ہم کر لیں گے تو برکت مل جائے گی۔ اسی طرح سے دیکھ لیں قرآن پڑھتے ہیں ہم، قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ جی ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور دولت حاصل کرنے کے لیے فلاں صورت پڑھ لیں، یعنی کہ قرآن سے بھی دنیا کمانے کے لیے اس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے ہدایت، اس کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ ایک اسکالر جو ہیں وہ ان کا میں بیان سن رہی تھی اور بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، اور ایک طرح سے افسوس بھی ہوا اور تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے یہ جانچنے کی کوشش کی ہے کہ
کتنے لوگ جو ہیں مسلمان، وہ قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ زندگی میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کے بارے میں مدرسوں میں بھی کیا، مسجدوں میں بھی ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور اسکولوں کالجوں میں بھی کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیا چلا کہ صرف 1% لوگ ہیں جو کہ ترجمے کے ساتھ جنہوں نے ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن ہم اس قرآن کو صرف یعنی ہمیں شیطان قرآن سے جب نہیں ہٹا سکا تو اس نے ہمیں اس کام میں مصروف کر دیا کہ جس کا فائدہ کم ہے، کہ اچھا جی برکت کے لیے بس صرف تلاوت کر لو، یہ وظیفہ اس میں سے نکال لو۔ تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ ہمارا ایک سلیبس ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے مطابق ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو جب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو ہم تیاری کیا کریں گے؟ تو شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا نا، کہ اس کام سے ہٹا کر ہمیں اور کاموں میں مصروف کر دیا۔ پڑھ ہم قرآن ہی رہے ہیں، لیکن ہم اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جی بس ہم پڑھتے جائیں گے ثواب کما رہے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہدایت ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو یہ طریقے ہیں اس کے، جس طریقے سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ پھر وہ اور کیا کرتا ہے شیطان، اور وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کان جو ہیں یہ، ایک منٹ کدھر گیا، ہاں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپاؤں کے کان چیریں گے۔ تو یہ بھی اس زمانے میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ دیویوں کے نام پر کسی جانور کو مخصوص کر لیتے تھے، اور پھر اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس کا کان چیر کر اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اب اس جانور کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا، نہ اس کا گوشت کھا سکتا تھا، نہ اس پر سواری کی جا سکتی تھی، نہ ہی اس سے کوئی کام لیا جاتا تھا، کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جانور فلاں دیوی کے نام پر آزاد کیا ہوا ہے۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، لوگ مختلف جو بزرگ ہیں ان کے ناموں پر اور اس طرح جانور جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اور پھر اور وہ کیا کہتا ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا، اور وہ میرے حکم کی تعمیل میں کیا کریں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، یعنی جو اللہ نے بنایا اس کی تخلیق میں وہ تبدیلیاں کر دیں گے۔ سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہے اور مردوں کو عورتیں بننے کا شوق ہے۔ اپیرنس میں آپ ظاہری طریقے پہ دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ جینز اور ٹی شرٹس پہن کے اور چھوٹے چھوٹے بال کرا کے اور اس طریقے سے پھرتی ہیں، اور مردوں کو کیا ہے کہ جی لمبے لمبے بال بنائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں جو ملتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ چیزیں جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ناک بہت موٹا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں پلاسٹک سرجری کروا کر اس ناک کو بڑا خوبصورت سا تیکھا سا بنا لوں، تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور یہ منع کیا گیا ہے اس سے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو سانس لینے میں کوئی دقت ہے، کوئی پرابلم ہے میڈیکلی، اور پھر پلاسٹک سرجری کروانی ہے، تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن صرف اپنی اپیرنس کو آپ چینج کرتے ہیں خوبصورتی لانے کے لیے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ میڈیکلی اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو آپ تفسیر میں پڑھ لیجئے گا، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان یہاں قرآن میں، اب دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا، جب ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر تو ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ چلتی۔ اب جب ہم اس کا میننگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شیطان تو یہ کہہ رہا ہے ہم سب کو کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے، کہ جو اللہ کے نے تخلیق کی ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کو میں اس طریقے سے بہکاؤں گا اور سیدھے راستے سے ان کو گمراہ کروں گا، اور ایک بہت بڑا حصہ اس میں سے میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا انہی طریقوں کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت بڑے اور کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، شیطان کے ہتھ کنڈے بھی سامنے رکھ آ گئے، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ ان طریقوں سے شیطان تم پر حملہ کرے گا۔
اب ان ہتھ کنڈوں سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں ان سے بچنے کے لیے اللہ نے ہتھیار دے رکھے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا. جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں ہمیں بتائی ہیں وہ پڑھتے ہیں صبح شام، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. اس کا زور اسی پر چلے گا جو اس کو دوست بناتا ہے. اور دوست تو کوئی نہیں بناتا نا شیطان کو، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں شیطان میرا دوست ہے. جو اس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے طریقوں کے پیچھے چلتا ہے، مینس کہ اس نے اس کو دوست بنا لیا. اور طریقے اس نے یہاں پر اپنے یہ بتائے ہیں کہ ان طریقوں سے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ لوگوں کو بہکائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری حفاظت طلب کر لیتے ہیں، ان پر اس کا زور نہیں چلے گا. تو یہ ساری باتیں پڑھ کر ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا کہ میں کیسے اس کا مقابلہ کروں. اللہ نے بتا دیا کہ مجھے تھام لو، مجھے تھام لو گے، میری حفاظت طلب کر لو گے تو شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور شیطانی آرزوئیں جو ہیں یہ انسان کو موت سے غافل کرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جب انسان کو موت کا کوئی رہتا ہی نہیں ہے ذہن میں خیال، تو پھر وہ دنیا میں ہی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ پانا ہے وہ اسی دنیا میں پانا ہے، اس دنیا میں ہی اس کو لذت آتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ پھولوں کی سیج ہے. تو اس کو تو وہ دنیا میں اتنا مگن کر دیتا ہے شیطان انسان کو، اس کا اتنا دل لگا دیتا ہے کہ اس کا مرنے پہ دل ہی نہیں کرتا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو دنیا میں اس کو تو پتہ ہے کہ میں ایک ٹیسٹ کے لیے آیا ہوں، اور وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے واپسی کے لیے. اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ملوں گا، میں اپنے رب کو دیکھوں گا، میں اپنے رب کا دیدار کروں گا. تو یہ اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. پھر اچھا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے ان سے یعنی لوگوں سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. یعنی شیطان ان کو وعدوں کے بہلاوے دیتا ہے، آرزوؤں میں پھنساتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، مگر شیطان کے یہ سب وعدے، یہ سب آرزوئیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سیراب اور فریب ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سیراب ہوتا ہے نا جو دور سے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. اور پھر وہ جو پانی ہے جیسے جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب شیطان کے فریب ہیں، اصل حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن نے ہمیں بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر ہمیں قرآن میں سب کچھ بتا دیا. جب تک ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے یہ ساری باتیں تو ہمیں نہیں پتہ چلیں گی. پھر آگے فرمایا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے. یعنی جو شیطان کے پیچھے چلیں گے وہاں ان کا پھر چونکہ اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا. اور وہاں جا کر پھر اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں عذاب کی آیتیں آتی ہیں فوراً ہی اس کا کمپیریزن بھی آ جاتا ہے. اور یہ کمپیریزن اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کہیں سے بھی قرآن کھولے تو دونوں تصویر کے رخ اس کے سامنے ہوں. قرآن کسی فرقے کی بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ کو ایمان اور عمل صالح مطلوب ہے. تو
آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی جہاں یہ ساری باتیں ہیں تو وہاں پہ یہ راستہ بھی کھلا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے شیطان کے پیچھے چل کے، یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ان میں پھنس کے، تو بتایا کہ ان سے بچ جاؤ۔ اور جو لوگ ان سے بچ جائیں گے، جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لائیں گے، تو ان کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ جنت ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اب دیکھ لیں کہ کمپیریزن، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ جہاں سے بھی قرآن کو کھولیں گے اور پڑھیں گے کسی بھی پیج سے، تو آپ کو تصویر کے دونوں رخ نظر آئیں گے۔ اور اسی لیے ہے یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان اگر کہیں سے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ ایک چیز دیکھے اور اسی کے اوپر چلے، اس کو تصویر کے دونوں رخ دکھائے گئے بیک وقت تاکہ وہ اپنا راستہ چن سکے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمل، ایمان اور عمل صالح یہی نجات کا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے کہ فاطمہ، دنیا کا جو مال چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، مگر قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ ہوں گا۔ تو آج ہم گناہ پہ گناہ کر کے صرف امتی کا لیبل لے کر تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، اور اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہمیں ہمارا نامہ اعمال تو عمل سے ہی بھرنا ہے نا۔ تو اس لیے ایمان، الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم قانونی طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن عمل وہ چیز ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جتنے ہمارے نیک عمل زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو عمل اور ایمان یہی دو چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر سکیں اتنے کہ کل قیامت کے روز ہم رسوا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو کی جنت جو تیار کر رکھی ہے اللہ، وہ ہمارے نصیب میں ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ حقاً ومن اصدق من اللہ قلیلا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ بے شک یہاں پر یہ چیز ایک جیسے سٹیمپ لگا دی جاتی ہے نا، تو یہ سٹیمپ لگ گئی، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو یہ تو سچا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی۔ شروع میں ہی فرما دیا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ بھی کتاب ہی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔